معذور ہے، وہ ناف سے لے کر پاؤں تک وہ معذور ہے۔ پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، ایک بار وضو کر لیا، اب تھیلی خالی کر کے دوبارہ وضو کرے یا تیمم کرے، خود وضو نہیں کر سکتا، کروانا پڑتا ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ چل پھر نہیں سکتا، بیٹھ کے وضو کر سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے وضو کر لے۔ جیسے ان کے سامنے ایک ٹب رکھیں اور وہ اس میں سے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کریں، ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھوئیں، پھر ہاتھوں کو دھوئے، اور اگر وہ اپنی پیر خود نہیں دھو سکتے تو کوئی اور بندہ جو ہے ان کے پیر کو دھو لے، یہ تو ان کا ترتیب ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے بھی معذور ہے، یہ کام بھی نہیں کر سکتا، اتنا بھی وہ نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے لیے تیمم سب سے بہترین حل ہے۔ لیکن وہ ہر نماز کے لیے تیمم کریں گے، جیسے وقت گزرتا جائے گا ان کا وضو ٹوٹتا جائے گا، اگلی نماز کے لیے وہ نئے سرے سے تیمم کرے اور پھر اس پر نماز پڑھے جب تک کہ وہ وقت باقی رہے۔ جب وہ وقت نکل جائے تو ان کا وضو بھی جاتا رہے گا، پھر یہ اگلے وقت کے لیے، اگلے نماز کے لیے نیا تیمم کر لے، تو اسی طرح ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر ان کے ساتھ کوئی ان کا ایک ایسا بندہ ہو جو بلا اجرت، بغیر مزدوری کے ان کو وضو کرا دے، تو پھر وہ وضو کر لے، ان کے لیے پھر وضو ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ نہ ہو تو پھر ان کے لیے تیمم ہے، بشرط کہ وضو کرنے سے وہ قاصر رہیں، تو پھر وہ تیمم کرتے جائیں، اور جیسے وقت نکلتا جائے گا ان کا وضو ٹوٹتا رہے گا، اگلے وقت کے لیے نیا تیمم کرتے رہیں اور اسی پر اپنی عبادات اور نماز پڑھتے رہیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔